کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. آپ نے جو یہ ہے تو کے بارے میں گروپ جی واٹس ایپ گروپ بالکل بنائیے, اچھے خیالات پیش کریں, اچھی خبریں شیئر کریں. اگر کوئی نیگیٹیوٹی بھی ہے ضرور بتائیے, چھپائیے مت, مگر وہ نیگیٹیوٹی کے ساتھ ساتھ اس کے اس کی بارے تشہیر میں نہ ہو. اس کے جو کازز ہیں اس کے اوپر ریسرچ کریں. جی بڑی بات ہے ہیٹ اسپیچ میں اور فریڈم آف اسپیچ میں اس کی ڈیفینیشن کو سمجھنا پڑے گا. جو واٹس ایپ گروپ میں جو لوگ کوئی بھی پوسٹ لگاتے ہیں, یوٹیوب پہ لگاتے ہیں, برائے مہربانی یاد رکھیے گا اگر آپ کی اسپیچ سے آپ کے ملک کو نقصان ہو رہا ٹھیک ہے. اور ندیم صاحب آپ کو لگتا ہے کہ مختلف این جی اوز اور کچھ ادارے ایسے ہیں جو حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں؟ ہے, معذرت کے ساتھ آپ کی آواز نہیں آ رہی, آپ دوبارہ سے ریپیٹ کر جی سکیں گے؟ جی جی. آپ کو لگتا ہے کہ مختلف این جی اوز ایسی ہیں اور کچھ ادارے ایسے ہیں جو حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی بہت سے این جی اوز کی اسکروٹنی کی گئی تھی اور بہت سے انکشافات نکلے تھے. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا, دیکھیں یہ سب چیزیں ہمیں ملکی سطح پہ دیکھنا پڑے گا. بہت سی اس کی میرے خیال سے ہم اگر اس کی اسکروٹنی کریں گے تو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے. تو اور میں سمجھتا ہوں کہ ادارے ہونے چاہیے, این جی اوز ہونے چاہیے, مگر ایک اسکروٹنی کے ساتھ ہونے چاہیے اور ان کا بھی چیک بیلنس ہونا چاہیے کہ وہ بھی اس قسم کے جو ہے نا گاؤ نہیں ہونا چاہیے کہ جی پہاڑی علاقے میں جا کے کسی ایک انسان کو پکڑ کے اس کو جو ہے نا مظلوم کروا کے پھر اس کو جو ہے بہت بڑی ہائک دے کے. اور یہ ہم نے کبھی ایسے نہیں کیا ہے. اگر آپ ساری دنیا میں گھومیں گے تو امریکہ میں بھی آپ کو مظلوم مل جائے گا, ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی آپ کو ایسا لگے گا کہ جناب بعض و خیرت ہوتے ہیں کہ بچوں کے اسکول میں لوگ آئے, فائرنگ کیے, بچے مر گئے. تو اس کو ہم نے کبھی اپنی میڈیا ہندوستان میں بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جی وہ بیچاری عورت جب ٹرین میں جا رہی ہوتی ہے اس کی عزت لوٹ جاتی ہے. تو دیکھیے یہ سب چیزیں جو ہے نا میڈیا وہ چل رہا ہے اس وقت کو کنٹرول کرنا پڑے گا, اور یہ پاکستان کے لیے بہت بہت خطرناک ہے. اور یہ مختلف این جی اوز میں بھی جو ہوٹلوں میں جاتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کبھی وومن امپاورمنٹ, وومن رائٹ, میں کہتا ہوں بالکل وومن امپاور ہے, جبھی تو وہ وومن ہی آپ کا آرگن کر رہی ہوتی ہے اور وہ وومن ہی اسپیچ دے رہی ہوتی ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے جب وومن امپاورمنٹ کی باتیں جو ہے نا وہ عورت کر رہی ہوتی ہے جو 5 اسٹار ہوٹل میں کھڑی ہوئی چیخ رہی, بھائی آپ کی امپاورمنٹ ہے جبھی تو آپ بات کر رہی ہو. اگر امپاورمنٹ نہیں ہوتی تو آپ نے سیمینار کر سکتی نہ آپ بات کر سکتی. تو ہم کس سے وومن امپاورمنٹ کی بات کریں؟ آپ کے ملک نے آپ کو عزت دی ہے جبھی تو آپ بیٹھ کے سڑکوں پہ آ رہی ہیں, روڈوں پہ آ رہی ہیں. مگر کیا ہے, دس از ناٹ کہ آپ وومن امپاورمنٹ کے لیے آ رہے ہیں. آپ اپنی کچھ 100 200 ایک لوگ جمع کر کے آپ لوگ لیڈر بن کی بے عزتی ہو رہی ہوتی ہے, جس کی بیچاری ویسی مشکلات میں ہوتی ہے اس کو آپ نمائش بنا دیتے ہیں, اس کو آپ ایک سیمپل بنا کے آپ ان کر رہے ہوتے ہیں. اور بہت سی خواتین ہیں جو ایگزیکٹلی. بیچاری ان این جی اوز کی کام کر رہے ہیں کیونکہ ریمیڈی تو دے نہیں رہے ہوتے. تو بہرحال یہ تو ملک کے ریمیڈی تو یہاں حالات ہے. کوئی نہیں دیتا اور یہاں پر. جی کیونکہ میرے پاس آج کچھ وقت کی کمی ہے تو میں آپ کو جاتے جاتے یہ بتا دوں جی ابھی جو ہمارے مشکلات ہیں وہ ساتھیں گے. ہمارے ضرور آئی ایم ایف سے پیسے مل گئے, مگر آئی ایم ایف کی شرائطیں اور حالات جو ہیں وہ اتنے ایسے نہیں ہیں کہ ہم خوشیاں منائیں. حالات ایسے ہیں کہ ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے. جی ہاں ایسا تو ضرور کہوں گا کہ پہلے بھی معیشت کو نقصان نہیں پہنچے گا اگر ہم نے سمجھداری سے کام لیا, کیونکہ ڈیفالٹ نہ پہلے ہو رہے تھے نہ اب ہوں گے. مگر یاد رکھیے گا ہم سب نے یہ کام کرنا ہے, کاروبار کرنا ہے اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے آگے نکلنا ہے. انڈیویجلی کبھی بھی ترقی کے ساتھ نہیں میں ہو یہی سکتی کہوں گا بالکل. کہ اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے محبت کریں, ایک دوسرے کے لیے کام پیدا کریں, کاروبار پیدا کریں, اور پاکستانی اگر امیر ہوں گے تو ملک امیر ہوگا. بہت بہت شکریہ. پیغام کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. مجھے اور زبیر علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.